क्या आप जानते हैं कि सफ़र के महीने में सिर्फ 2 सदक़े ऐसे हैं जिनका अजर क़यामत तक जारी रहता है, और ये 2 सदक़े अल्लाह को इतने पसंद है कि इनका सवाब 700 गुना तक बढ़ जाता है। अगर आपने कभी ये नहीं सुना तो आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ आपकी आखिरत ही नहीं बल्कि आपकी दुनिया भी बदल देगा। अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए क्यों अहम है, क्योंकि पहली बात 99% मुसलमान ये नहीं जानते कि सफ़र के महीने में कौन से 2 सदक़े करने चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों सदक़े ऐसे हैं कि आप मरने के बाद भी इनका अजर हासिल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, ये सदक़े आपके माशरे को भी बदल देंगे। लेकिन ज़रा रुकिए, ये कोई आम सदक़े नहीं, ये ख़ास तरीके से ख़ास वक्त में ख़ास नीयत से करने होते हैं। अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपको वो अजर नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चंद मिनट की ये वीडियो आपकी अगली 70 साल की ज़िंदगी बदल सकती है। रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त ने यही काम किया और 6 महीने में उसका कारोबार दुगना हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि जब आप अल्लाह की राह में सही तरीके से खर्च करते हैं तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत डालता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात कोई भी नहीं बताता। और अब सबसे बड़ा राज, जो लोग ये दोनों सदक़े करते हैं उनकी दुआएं फौरी तौर पर कबूल होती हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो अल्लाह आपकी भलाई करता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। आपको ये मालूमात फ़ायदा मंद लगे तो लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपने ये लाजमी लिखना है कि मैं सदका करूँगा, ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपने फ़ैसला कर लिया है। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपनी आखिरत संवार सके। वीडियो को मुकम्मल एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे सफ़र के महीने में 2 ख़ास सदक़ों की जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये मौजू इंतहाई अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ ना सिर्फ हमारे ईमान से है बल्कि हमारे माशरे की बेहतरी से भी है। सफ़र इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। जाहिलियत के दौर में लोग इस महीने को मनहूस समझते थे, लेकिन इस्लाम ने हमें सिखाया कि अल्लाह के यहाँ हर दिन और हर महीना बरकत वाला है। असल बात यह है कि हम इस महीने में क्या नेक काम करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सदक़े की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की है जिससे 7 बालियाँ उगे और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और भी बढ़ा देता है। ये आयत हमें बताती है कि सदका कितना अजीम अमल है। लेकिन सफ़र के महीने में 2 ख़ास किस्म के सदक़े हैं जिनकी ख़ास अहमियत है। पहला सदका है इल्म की तालीम और तालीमी इदारों में ताउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा मुफीद हो, और तालीम से बढ़कर कोई चीज़ इंसान के लिए मुफीद नहीं हो सकती। जब आप किसी की तालीम में मदद करते हैं तो आपको 3 तरह के फ़वाइद हासिल होते हैं। पहला ये कि ये सदका जारिया है। जब तक वो शख्स इस इल्म से फ़ायदा उठाता रहेगा और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता रहेगा, आपको अजर मिलता रहेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि तालीम याफ्ता माशरा तरक्की करता है और आप इस तरक्की में शरीक होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अल्लाह के पहले हुक्म इक़रा यानी पढ़ो की तामील करते हैं। इल्म के सदक़े के अमली तरीके बहुत आसान हैं। आप मोहल्ले के गरीब बच्चों की तालीमी फ़ीस अदा कर सकते हैं, किताबें और तालीमी सामान ख़रीद सकते हैं, ट्यूशन का इंतज़ाम कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ की सहूलियात फ़राहम कर सकते हैं। दूसरा अहम सदका है तिब्बी इमदाद और सेहत की सहूलियात फ़राहम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करता है, और सेहत से बढ़कर कोई ज़रूरत नहीं। इस्लाम में एक इंसान की जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। जब आप किसी की तिब्बी इमदाद करते हैं तो आप इस अजीम सवाब के हकदार बनते हैं। जब आप किसी मरीज़ की मदद करते हैं तो आप इसका दर्द कम करते हैं, और ये अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है।
طبی امداد کا فائدہ صرف مریض کو نہیں ہوتا بلکہ پورے خاندان کو ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے۔ آپ کی مدد سے نہ صرف مریض بلکہ پورا خاندان سکون پاتا ہے۔ طبی صدقے کے عملی طریقے یہ ہیں کہ آپ غریب مریضوں کی دوائیں خرید سکتے ہیں، ہسپتال کے بل ادا کر سکتے ہیں، مفت طبی کیمپس کا انعقاد کر سکتے ہیں، ایمبولینس کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں، یا پھر صحت کی آگاہی کے لیے پروگرام منعقد کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں ان دو صدقوں کی کیا خصوصی برکت ہے؟ تاریخ اسلام میں سفر کا مہینہ کئی اہم واقعات کا گواہ ہے۔ اس مہینے میں مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوا اور مسلمانوں نے باہمی تعاون اور صدقات کے ذریعے ان مشکلات کو حل کیا۔ صدقے کے روحانی فوائد یہ بھی ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ دل کو پاک کرتا ہے اور اس میں سے بخل اور لالچ کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالتا ہے۔ تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ لیکن صدقہ دیتے وقت کچھ آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت کی درستگی ضروری ہے۔ صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری یا ناموری کے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے تاکہ لینے والے کی عزت نفس محفوظ رہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے کیونکہ یہ ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ ہمیشہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاک چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ ان دو صدقوں کے معاشرتی فوائد بھی بہت زیادہ ہے۔ تعلیمی صدقے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ تعلیم کے ذریعے لوگ بہتر ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم یافتہ معاشرے میں جرائم کی شرح کم ہوتی ہے۔ تعلیم سے معاشرے میں شعور اور آگاہی بڑھتی ہے۔ طبی صدقے سے بیماریوں کا کنٹرول ہوتا ہے کیونکہ جب غریب لوگوں کو طبی سہولت مل جاتی ہے تو بیماریوں کا پھیلاؤ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ صحت مند خاندان معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ صحت مند لوگ بہتر کام کر سکتے ہیں اور معیشت میں بھی بہتری لا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس نیک کام کو کیسے شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وسائل نہیں تو چھوٹی مقدار سے شروع کریں۔ اللہ کے نزدیک نیت کی اہمیت ہے، رقم کی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا لیکن باقاعدگی سے دیا جائے بجائے اس کے کہ بڑی رقم کبھی کبھار دی جائے۔ جس جگہ آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی تحقیق کریں کہ وہاں واقعی ضرورت ہے۔ تعلیمی صدقے کے لیے غریب بچے تلاش کریں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس نہیں دے سکتے۔ یتیم بچوں کی مدد کریں، ذہین لیکن غریب طلباء کو سپورٹ کریں اور معذور بچوں کو جن کو خاص تعلیم کی ضرورت ہے۔ طبی صدقے کے لیے غیر آپریشن کے مریضوں کی مدد کریں، دائمی بیماری کے مریضوں کا ساتھ دیں، غریب خاندان کے بزرگوں کی طبی ضروریات پوری کریں اور بچوں کی بیماریوں کا علاج کروائیں۔ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہیں۔ ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ صدقہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لینے والے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقین کر لینا چاہیے کہ صدقہ صحیح جگہ جا رہا ہے۔ مالی انتظام کے لحاظ سے اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے۔ اتنا نہیں دینا چاہیے کہ خود مشکل میں پڑ جائیں۔ پہلے اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے۔ صدقے کے لیے باقاعدہ بچت کا نظام بنانا چاہیے۔ مستقبل کے لیے طویل مدتی منصوبے بھی بنانے چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اجتماعی طور پر چھوٹے تعلیمی ادارے قائم کریں، محلے میں بنیادی طبی مراکز بنائیں، ایک مستقل نظام بنائیں جو مسلسل کام کرتا رہے۔ اکیلے کی بجائے کمیونٹی کو شامل کریں، لوگوں میں اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پھیلائیں، نوجوانوں کو اس نیک کام میں شامل کریں کیونکہ وہ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سفر کے مہینے میں تعلیم اور صحت کے میدان میں صدقہ دینا نہ صرف اللہ کو پسند ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دو صدقے ایسے ہیں جن کا فائدہ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ جب آپ کسی کو تعلیم دینے میں مدد کرتے ہیں تو آپ اس کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ وہ شخص تعلیم حاصل کرنے کے نہ صرف اپنا بھلا کرتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے کا بھی فائدہ کرتا ہے۔
جب آپ کسی کی طبی امداد کرتے ہیں تو آپ اس کے درد کو کم کرتے ہیں اور اس کے پورے خاندان کو سکون دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ صدقہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور آپ کے دل کو پاک کرتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور آخرت میں آپ کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ واپس کرتا ہے۔ یہ وعدہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، آپ کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے اور آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے۔ یہ صرف ایک رہنمائی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس پر کام کریں، چھوٹی شروعات کریں مگر ضروری شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے، ہماری استطاعت نہیں۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اور ہماری کوششوں میں برکت ڈالے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔